السلام علیکم۔ ایک اور دلچسپ کہانی لے کے حاضر ہوئی ہوں۔ یہ کہانی بھی باقی کہانیوں کی طرح اپنے اندر ایک اخلاقی سبق سموئے ہوئے ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ یہ کہانی ایک چودھری کی ہے۔ چودھری عاشق جس کو پرندے اور پالتو جانور پالنے کا بہت شوق تھا۔ اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے چودھری صاحب نے اپنی زمین پر ایک چھوٹا سا فارم بنا رکھا تھا جو اس گاؤں کا چھوٹا چڑیا گھر بھی کہلاتا تھا۔ چودھری عاشق نے اپنے شوق کے مطابق اس میں ہر قسم کے پرندے اور پالتو جانور پال رکھے تھے جن کی وہ خود نگرانی کرتا تھا۔ وقت پر ان کو خوراک اور پانی ڈالتا اور تھوڑی دیر کے لیے ان سب کو آزاد بھی چھوڑ دیتا تھا تاکہ تمام جانور اور پرندے اپنی قدرتی صلاحیتوں کو کھو نہ دیں اور وہ سب قدرت کا نظارہ بھی کر سکیں۔ چودھری عاشق ہر سال اپنی زمین پر فصل اگاتا تھا۔ نیک نیتی اور اچھے اخلاق کی بدولت ہر سال اس کو اچھا منافع مل جاتا تھا جس پر وہ اللہ کریم کا بے حد شکر گزار تھا۔ چودھری عاشق کو ہر طرح کا سکھ تھا مگر اسے ایک پریشانی نے بہت تنگ کر رکھا تھا۔ وہ دن رات ایک کر کے اپنی فصل تیار کرتا تھا مگر کھیت میں اگے درخت پر ایک کوا رہتا تھا۔ یہ کوا بہت شرارتی اور بدتمیز تھا۔ جب چودھری عاشق کی محنت کا پھل یعنی اچھی فصل کی صورت میں اسے نظر آنے لگتا تو کوا اپنے دوستوں کو بلا لیتا اور خوب مزے سے اچھی خاصی فصل تباہ کر دیتا۔ چودھری عاشق نے کئی بار کوے کو منع کیا کہ وہ اس کی پکی فصل کو یوں برباد نہ کیا کرے مگر کوا میں نہ مانوں پر عمل کرتے ہوئے ہر بار فصل خراب کر دیتا۔ اس سال جب فصل پک کر تیار ہوئی تو چودھری عاشق نے شرارتی کوے کو مزہ چکھانے کا سوچا۔ اس نے کئی بار سوچا کہ کون سی ترکیب زیادہ بہتر رہے گی مگر وہ خود ہی اس ترکیب کو ناکام قرار دے کر کچھ اور سوچنے لگ جاتا۔ آخر ایک دن ایک زبردست ترکیب اس کے ذہن میں آ ہی گئی۔ اس نے اپنی سوچ کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش شروع کی۔ چودھری صاحب نے پکی ہوئی فصل میں چند دانے بکھیر دیے اور ساتھ ہی ایک مضبوط جال بھی بچھا دیا۔ کوے نے فصل میں بکھرے دانے دیکھے تو سب سے پہلے ان کو کھانے کا سوچا اور اپنی مخصوص سیٹی بجائی جس کو سن کر تمام کوے اس کے پاس پہنچ گئے۔ تمام دوست اس دعوت پر خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ ساری فضا کائیں کائیں کی آوازوں سے گونج رہی تھی۔ ان کووں میں بدقسمتی سے ایک طوطا بھی دانہ چگنے کے لیے زمین پر آ گیا اور دانے چگنے لگا۔ جلد ہی تمام کوے اور طوطا چودھری عاشق کے بچھائے جال میں بری طرح پھنس گئے۔ چودھری عاشق قریب ہی کھڑا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ تمام کووں کو جال میں پھنسا دیکھ کر وہ جال کے قریب آ گیا اور بولا، میں نے تم سب کو کئی بار منع کیا تھا مگر تم سب اتنے ڈھیٹ ہو کہ میری فصل کو تباہ کر کے خوب خوش ہوتے تھے۔ اب تم سب پکڑے گئے ہو اور میں پچھلے تمام نقصانات کا تم سے حساب چکاؤں گا۔ تم سب نے ہر سال میرے کھیت کو برباد کر دینا ہوتا ہے۔ مجھے اپنی محنت کا یوں برباد ہونا بہت دکھ دیتا ہے۔ اب تم سب اپنے اپنے انجام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چودھری عاشق ابھی کووں سے مخاطب تھا کہ اس نے ٹیں 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 کی آواز سنی۔ اس نے حیرت سے جال کی طرف دیکھا تو اسے کالے کووں میں ایک سبز رنگ کا طوطا بھی نظر آیا جو اس قید سے آزادی کی اپیل کر رہا تھا۔ چودھری عاشق کو اس بات پر بہت شرمندگی ہوئی کہ مجرموں کے ساتھ ایک بے گناہ بھی قید ہو گیا۔ چودھری عاشق نہایت رحم دل اور نیک دل انسان تھا۔ بلا وجہ کسی کو تنگ کرنا اس کو سخت برا لگتا تھا۔ طوطے کی رحم کی اپیل سن کر چودھری عاشق جال کے قریب آیا اور نہایت احتیاط سے جال کو پکڑا اور بہت محتاط انداز میں جال سے طوطے کو باہر نکال لیا۔ تمام کوے طوطے کی رہائی کو دیکھ کر پچھتا رہے تھے جو بلا وجہ فصل تباہ کر کے خوشی مناتے تھے۔ چودھری عاشق نے طوطے کو اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا اور اس نے طوطے سے کہا،
میاں طوطے، تم ان مکاروں کے ساتھ کیسے قید ہو گئے؟ ان ظالموں نے میری فصل کا ستیہ ناش کر دیا تھا، ان کو سزا دینا میرا حق ہے۔ اور ہاں، تم بھی میری ایک بات خوب اچھی طرح سن لو، کبھی بھی بری صحبت میں نہ بیٹھو۔ یہ اسی بری صحبت کا اثر تھا جو تم ان مکار پرندوں کے ساتھ جال میں پھنس گئے۔ آئندہ ایسی غلطی کبھی نہ کرنا، ایسی صحبت اور دوستوں سے محفوظ رہنا۔ طوطے نے چودھری عاشق کی باتیں سن کر پر پھیلائے اور خوشی سے ٹیں ٹیں کرتا نعرے لگاتا ہوا اڑ گیا۔ چودھری عاشق نے طوطا آزاد کرنے کے بعد اپنی مخصوص سیٹی بجائی، جس کو سن کر اس کے پالتو کتے دوڑتے ہوئے آ گئے اور انہوں نے اگلے ہی لمحے کووں پر حملہ کر دیا۔ کوے اپنا انجام دیکھ کر بہت پچھتا رہے تھے، مگر اب ان کی سزا معاف ہونا ناممکن تھا۔ تمام کتے بری طرح کووں پر حملہ کر رہے تھے۔ انہوں نے چند منٹوں میں تمام کوے ہڑپ کر لیے۔ اب چودھری عاشق بہت اطمینان سے فصل کاشت کرتا تھا۔ اب کوے کیا، کوئی بھی شرارتی پرندہ اس کے کھیت کی طرف نہیں آتا تھا، کیونکہ طوطے نے تمام پرندوں کو اپنی آزادی اور کووں کے انجام کا سارا واقعہ جو سنا دیا تھا۔ پیارے بچوں، ہمیشہ اچھی صحبت میں رہو، کیونکہ بری صحبت کسی بڑی مصیبت سے دوچار کر سکتی ہے۔ ہاں جی، تو کہانی کیسی لگی؟ سبق ملا کہ ہمیشہ اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے، بروں سے دور رہنا چاہیے۔ پسند آئی ہے تو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اگر اچھی لگے تو شیئر بھی کر لیجیے گا۔ بہت شکریہ۔